आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू और मज़मून अपने अंदर समोए हुए है, जिस पर आप ख़वातीनो हज़रात ने शायद ही कभी पढ़ा या सुना हो। इसलिए हम आपकी दिलचस्पी और इश्तियाक को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपका वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपको मौजू की तरफ लेकर चलते हैं। नाजरीन, आजकल काबा के एक शिकस्ता कोने रुकन यमानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर अवामुन्नास के जहनों में ये ख्याल जगह पा रहा है कि रुकन यमानी ही असल में वो मकाम है जहाँ से बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा काबा के अंदर दाखिल हुई थीं और फिर 13 रजब को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी काबा के अंदर हुई थी। जबकि तारीख़ और मकतब आले मोहम्मद में इस सिलसिले में मौजूद रिवायात को देखा जाए तो सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। जब हम तारीख़ काबा पर नज़र दौड़ाते हैं तो मुख्तलिफ अदवार में होने वाली उसकी असर नौ तामीर के सिलसिले में नहायत अजीब मामलात नज़र आते हैं। कभी इसकी ऊंचाई में कमी या ज़्यादती की गई, कभी इसकी जगह यानी रकबे में कमी की गई, कभी उसमें एक की बजाय 2 दाखिली दरवाजे कर दिए गए, कभी उसके अंदरूनी फर्श को ज़मीन के बराबर और कभी ज़मीन से कई फुट ऊंचा कर दिया गया, और कभी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बयान करदा हदीस की बुनियाद पर उसकी पैमाइशों में तब्दीली कर दी गई। दस्तयाब शुदा तारीख़ी मवारिद के मुताबिक काबा की तामीर अब तक तकरीबन 11 मरतबा की गई है, जो कुछ यूँ है। नंबर 1, इसे फ़रिश्तों ने बनाया। नंबर 2, इसे हज़रत आदम ने बनाया। नंबर 3, हज़रत शीस ने तामीर किया। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम ने तामीर किया। नंबर 5, मालिका ने बनाया। नंबर 6, बनी जिरहम ने तामीर किया। नंबर 7, हज़रत कुसई ने तामीर किया। नंबर 8, कुरैश ने बनाया। नंबर 9, सन 70 हिजरी में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के कत्ल तक 7 माह जारी रहने वाले उस मुहासरे में हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फ़ौज ने शहर फतह करके काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे काबा की दीवारें शक हो गईं और हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। लोग काबा की दीवारों के टुकड़े और हजर अस्वद के टुकड़े उठाकर ले गए, जिन्हें बाद में मंगवा कर काबा को दोबारा तामीर किया गया और 11वीं तुर्क सुल्तान मुराद राबे ने इसे तामीर किया, जो आले उस्मान में से था। शेख सुद्दूक ने सईद बिन जबीर की सनद के साथ यजीद बिन कानब की ज़बानी बयान किया है, जिसे हम इख्तसार के साथ पेश कर रहे हैं और साथ ही तर्जुमे में मुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अदब मलहूज़ ख़ातिर रहे। वो फरमाते हैं कि बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा खाना काबा की ज़ियारत को तशरीफ़ लाईं। तब बीबी से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की आमद के आसार नुमाया थे। बीबी ने दीवार काबा से ख़ुद को मस किया और दुआ की। फ़ौरन काबा की पिछली दीवार में दरार पैदा हुई और बीबी अंदर तशरीफ़ ले गईं और फिर दीवार की दरार ख़त्म हो गई। नाजरीन, अब हम इसी ज़िमन में कुछ दूसरे अवामिल का भी जायज़ा लेते हैं। वजह काबा, काबा का वो हिस्सा है जिसमें मौजूदा सोने का दरवाज़ा लगा हुआ है और बराबर में मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। लिहाजा उस बुनियाद पर पुश्ते काबा वो मकाम है जो रुकन यमानी और रुकन गरबी, जिसे रुकन शामी भी कहा जाता है, के दरमियान में वाक़ है। कुरैश की जानिब से काबा की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हजर अस्वद की तरफ 6 हाथ 1 बालिश्त जगह कम कर दी गई थी, यानी खाना काबा का साइज़ छोटा कर दिया गया था। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग उसके बाहर तवाफ़ करें। काबा के अंदर सहारे के लिए उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे, जिस पर छत डाली गई थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी। दरवाज़ा एक रखा गया था और छत की बुलंदी 18 हाथ थी। कुरैश के बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की खाना काबा की तामीर के बारे में ताहिर अल कुर्दी बताते हैं कि इब्न ज़ुबैर की तामीर की वजह ये थी
کہ ایک شخص نے یزید کی طرف سے مکہ کے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ ابن زبیر نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ طاہر الکردی کے بیان کے مطابق یہ روایت غلط ہے کیونکہ صرف غلاف کعبہ اور رکن یمانی کو جزوی نقصان پہنچنا کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ حالانکہ یہ مسلمہ ہے کہ یزید کی کعبہ پر چڑھائی اور مسماری میں خانہ کعبہ بالکل منہدم ہو گیا تھا، جس کی تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے کی۔ انہوں نے ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ ابن زبیر کی تعمیر کی روایت کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ابن زبیر کی تعمیر کی روایت کو غور سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قریش کی تعمیر میں کعبہ کی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ ابن زبیر نے جب بنیادیں کھودیں تو علم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں اصل فرش زمین کے برابر ہی تھا، تاہم بعد میں جو تعمیر قریش نے کی اس میں کعبہ کا اندرونی فرش باہر کی زمین سے چند فٹ اونچا ہو گیا تھا، یعنی قریش نے دوبارہ تعمیر میں کعبہ کی دیواریں ایک چبوترے پر رکھی تھیں، لہٰذا اندر داخلے کے لیے سیڑھی یا اس سے متشابہ کوئی چیز استعمال ہوتی۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں تو اندرونی فرش زمین سے بلند تھا، لہٰذا صرف دیوار کے شک ہونے کا ہی معاملہ نہیں بلکہ فرش بھی شک ہوا۔ یہاں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بی بی باعجاز بلند ہو گئی ہوں اور انہیں اندر داخل کر دیا گیا ہو، مگر اس کا جواب بھی بیان کردہ روایت میں ہی پنہاں ہے۔ ابن زبیر نے، جو کہ حضرت عائشہ کے سگے بھتیجے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کعبہ کے اندرونی فرش کی اونچائی ختم کر دی اور اندرونی فرش باہر کی زمین کی سطح کے برابر کر دیا۔ ابن زبیر نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ اب تک کعبہ میں داخلے کا ایک دروازہ تھا جو کہ فرش اونچا ہونے کی وجہ سے باہر کی زمین سے بلند تھا، مگر اب 2 دروازے بنا دیے گئے جو کہ زمین کی سطح پہ نصب کیے گئے۔ ہر دروازہ 11 ہاتھ اونچا تھا، یعنی قریش کا پلیٹ فارم جو 6 ہاتھ اونچا تھا وہ بھی، اور مزید اوپر 5 ہاتھ کی دیوار میں یہ دروازے نصب کیے گئے۔ یہاں مزید تلاش کے لیے ہم طاہر الکردی ہی کی کتاب تاریخ کعبہ سے اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ ابن زبیر کی تعمیر کے 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر دوبارہ قریش کی تعمیر کے مطابق تعمیر کیا، یعنی اس کا اندرونی فرش دوبارہ اونچا کر دیا گیا اور عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا نیا دروازہ ختم کر دیا گیا اور داخلے کا ایک ہی دروازہ باقی رکھا گیا جو اب تک اسی جگہ لگا ہوا ہے جہاں قریش کے زمانے میں تھا۔ حجاج کے زمانے سے لے کر یہ تعمیر سلطنت عثمانیہ کے ترک سلطان مراد چہارم تک قائم رہی، تاہم 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار میں دونوں طرف سے چھٹے حصے کے برابر گر گیا۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اور اسی طرح کہ جس طرح حجاج نے بنوائی تھی سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے حتمی نتیجے کی طرف۔ کعبہ کا غلاف جب اٹھایا جاتا ہے تو کعبہ کے موجودہ دروازے کی پچھلی دیوار میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دیکھنے والے کو واضح اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پتھر اس ترتیب سے نہیں لگائے گئے کہ جس طرح باقی دیوار میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کبھی پردہ زیادہ اونچا ہو جائے تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ ایک دروازہ تھا جس کو بعد میں پتھر لگا کر بند کیا گیا ہے۔
ناظرین، اس دروازے کو کچھ لوگ باب مسدود بھی کہتے ہیں۔ یہ بند کیا گیا دروازہ موجودہ دروازے کی بالکل پچھلی دیوار میں رکن یمانی سے چند فٹ دور ہے، اور وہ دیوار جو رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان ہے میں بنا ہوا ہے۔ اب ہم شیخ صدوق کی بیان کردہ روایت، جسے ہم نے شروع میں پیش کیا، کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کی زیارت کو تشریف لائیں۔ تب جناب امیر علیہ السلام کی آمد کے آثار نمایاں تھے۔ بی بی نے کعبہ سے خود کو مس کیا اور دعا کی۔ فوراً کعبہ کی پچھلی دیوار میں دراڑ پیدا ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئیں۔ پھر دیوار کی دراڑ ختم ہو گئی۔ گمان غالب ہے کہ دیوار کے ساتھ فرش بھی کھل گیا۔ خانہ کعبہ کی ابن زبیر کی دوبارہ تعمیر اور خصوصاً اس مقام پر نیا دروازہ سطح زمین سے 11 ہاتھ بلند کر کے نصب کروانے کی وجوہات آخر کیا تھیں، جبکہ اس کا کوئی شرعی حکم یا مجبوری بھی نہیں تھی۔ ہم اپنے مضمون کو یہیں پر روک رہے ہیں اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دراڑ رکن یمانی میں نہیں، خانہ کعبہ کی پچھلی دیوار میں رکن یمانی سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ناظرین، اس مقام سے غلاف کعبہ کو زیادہ بلند نہیں کیا جاتا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے سبسکرائب کرانے میں ہماری معاونت کریں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔